ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت نے حاضری دی۔ اس نے بتایا کہ اس کی جوان بیٹی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی ہے۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ چنانچہ اسے کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس کے مانگنے یا پڑھنے سے وہ خواب میں اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکے اور اس سے پوچھ سکے کہ وہ کس حال میں ہے۔ مکاشفۃ القلوب کے مطابق حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو ایک دعا یاد کروائی کہ وہ رات کو اپنی بیٹی سے خواب میں ملاقات کے لیے یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس خاتون نے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سکھائی ہوئی دعا پڑھی اور پھر سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کے سر پر گناہوں کی بہت بڑی گٹھڑی رکھی ہوئی ہے اور اسے دردناک اذیت اور عبرتناک مصیبت کا سامنا ہے۔ رات کے جس لمحے میں اس عورت نے یہ خواب دیکھا تو اسی لمحے اس کی نیند کھل گئی اور اس نے وہ ساری رات ایک کردناک کیفیت میں گزاری۔ وہ پچھتاتی تھی کہ کاش وہ حضرت حسن بصری سے خواب میں اپنی بیٹی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہ کرتی تو اسے اپنی بیٹی کی اس حالت کو نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے اگلی صبح حضرت خواجہ حسن بصری کو اپنے اس خواب سے آگاہ کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نہایت غمزدہ ہوئے۔ وہ عورت اپنا خواب سنا کر زار و قدار رونے لگی تو حضرت خواجہ حسن بصری نے اسے تسلی دی کہ رب قادر و قدیر کی ذات بہت معاف کرنے والی اور بخشنے والی ہے۔ اگر رب رحمان چاہیں گے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اس واقعے کو ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک روز حضرت خواجہ حسن بصری نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت کے باغات کی سیر کر رہی تھی اور بہت خوش و خرم تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس سے آپ نے خواب میں میری ملاقات کروائی تھی اور پھر اس نے مجھے خواب میں عذاب میں مبتلا دیکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس کی یہ حالت اور کیفیت تبدیل کیسے ہوئی؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ ایک روز ایک نیک اور پرہیزگار شخص میری قبر سے گزرا تو اس نے رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ یہ عمل اس نے کافی دیر جاری رکھا۔ یوں میرا عذاب رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا اور رب کریم نے درود پاک کی برکت سے میرے گناہ بخش دیے۔ اب میں جنت میں ازحد خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میری قبر ہی کو کشادہ کر کے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے یہ واقعہ نہ صرف اس لڑکی کی والدہ کو بتایا بلکہ اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو بھی سنایا۔ اس لڑکی کی والدہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اسی روز سے درود پاک کا مسلسل ورد شروع کر دیا۔ جبکہ حضرت خواجہ حسن بصری نے اپنے ارادت مندوں کو یہ واقعہ سنا کر بتایا کہ درود پاک تو وہ پاکیزہ عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی خود انجام دیتے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے فرشتوں کو بھی یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ بھی لمحہ لمحہ درود پاک پڑھیں، جبکہ مومنین کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی سورہ احزاب میں یہ حکم صادر فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ مومنو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اپنے عقیدت مندوں سے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے ساتھ بھی رہا ہوں کہ جنہیں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی مل جائے تو وہ اس پر اتراتے نہیں بلکہ اس کو رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان سے سب کچھ چھن جاتا ہے اور وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی انہیں کوئی رنج نہیں ہوتا۔ دنیا ان لوگوں کے نزدیک مٹی کی ایک مٹھی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ رات کو جب رب کریم کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں تو ان کے آنسوں سے زمین تر ہو جاتی ہے۔ جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے انہیں نیکی کی توفیق دی اور رب کریم سے اپنی نیکی کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو رب کریم سے مغفرت طلب کرتے ہیں،
لیکن قسم ہے اس رب العزت کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ کبھی رب رحمان و رحیم کی مغفرت اور رحمت کے بغیر نہ تو گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی بخشش ہوگی۔